بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ طوفان نوح کے بعد دنیا کس طرح آباد ہوئی۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1420 سال بعد طوفان نوح کا عذاب دنیا پر واقع ہوا تھا۔ طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی تو اس میں سے 80 افراد اترے، اور وہی لوگ طوفان نوح گزر جانے کے بعد اس دنیا میں بچنے والے باشندے تھے۔ لیکن ان 80 افراد میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے صرف 3 افراد کو اولاد عطا فرمائی۔ جب یہ 80 افراد کشتی سے اترے تو یہ شہر بابل کے ارد گرد کے علاقوں میں آباد ہو گئے، اور وہاں انہوں نے ایک بازار قائم کیا جس کو سوق شمانین یعنی 80 افراد کا بازار کہا جانے لگا۔ شروع میں لوگ مختلف زبانیں بولتے تھے، لیکن پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا اور ان کو ایک نئی زبان عربی سے متعارف کروایا گیا۔ ناظرین، طوفان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نصیب فرمائی تھی، اور تب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی عمر 98 برس تھی۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ طوفان نوح میں تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا سوائے ان 80 لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور اس کشتی میں سوار تھے۔ اسی لیے آج یہ ساری دنیا نسل نوح علیہ السلام کے نام سے ہی مانی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس اور کنعان۔ حضرت سام کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی تھی۔ حضرت حام کی اولاد کا رنگ کالا تھا، اور حضرت یافس کی اولاد سرخی مائل پیدا ہوئی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا 4تھا بیٹا کنعان، جس نے اپنی ماں کی طرح حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، اسی لیے اللہ پاک نے اسے اور اس کی ماں کو طوفان میں ہی غرق کر دیا۔ مختلف روایات میں ہے کہ طوفان نوح کے بعد جب یہ 80 افراد کشتی سے اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹوں یعنی سام، حام اور یافس کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو ایک خاص بیماری میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ لوگ اولاد پیدا نہ کر سکیں۔ شروع کے دنوں میں یہ تمام لوگ بابل کے شہر میں رہنے لگے، لیکن پھر جیسے جیسے سام، حام اور یافس کی اولاد بڑھنے لگی، یہاں تک کہ ان کی آبادی 1 لاکھ تک پہنچ گئی، پھر انہوں نے بابل شہر سے نکل کر ارد گرد کے علاقوں میں ہجرت شروع کر دی۔ پھر یہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلتے چلے گئے۔ ناظرین، مغربی تاریخ دان بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اس وقت ہماری پوری دنیا میں جو اقوام موجود ہیں وہ سب کی سب حضرت نوح علیہ السلام کے انہی 3 بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں، بلکہ سام کو ایشیا، حام کو افریقہ اور یافس کو یورپ کا جد امجد بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے حضرت سام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ طوفان نوح کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام انہی کی نسل میں سے تھے، اور حضرت سام کے 11 بیٹے تھے۔ ان کے نام ایلام، کہتان، اسور،
عاد، کتبہ، ارسط، نود، کیے، یود، ارشد اور ارام ہیں۔ اور حضرت حام کے بھی 10 بیٹے تھے جن کے نام ہیں اکوش، حبش، نام، بویا، فوت، افرنج، سندھ، کنان، ہرمز، مصر اور ہند تھے۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت یافس کے بھی 10 بیٹے تھے جن کے نام ادریس، ترک، ہمبر، چین، مادی، ماجوج، یادان، توبل، مسک، تراس ہیں۔ دیکھیں کیا شان ہے ہمارے رب کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ان تینوں بیٹوں سے ہماری یہ دنیا آباد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح میں ایک دفعہ تمام انسانوں کو ختم کیا اور کس طرح سے پھر دوبارہ طوفان نوح کے بعد کروڑوں انسانوں کو پیدا کیا۔ بے شک اس پوری کائنات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انبیاء کرام کی زندگی کے واقعات سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔